بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی تعلیم میں بات آ چکی ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ یہاں کچھ دلیلیں بھی دیے تھے۔ دلیل ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے دوسروں کے واسطے۔ چنانچہ وخاتم نبیین فرمایا، اور اس طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی کسی نبی کی بعثت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ان رسالت و نبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بلا شبہ رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئے، پس میرے بعد نہ رسول ہے اور نہ نبی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ختم بہ الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، مجھ پر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کا خاتمہ ہو گیا۔ انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میرا نام عاقب ہے۔ عاقب کا معنی انجام کو پہنچانے والا، جس کے بعد نبی کی بعثت نہیں۔ وختم بالنبیون، اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے بہت ساری روایتوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ یقین ہمارا ہونا ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہونا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں غزوات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ فرماتے ہیں ارباب سیر و حدیث نے یہ اصطلاح مقرر کر لی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں جس لشکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اس کو سریہ، اور جس میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ یعنی جس جنگ میں نبی نہیں ہے اس کو سریہ بولتے ہیں، اور جس میں نبی ہوتے ہیں اس کو غزوہ بولتے ہیں۔ دو قسم کے ہوتے ہیں، اگر نبی گئے تو اس کو غزوہ بولتے ہیں، اگر نبی گئے نہیں سرکا دوسرے صحابہ گئے اس کو سریہ بولتے ہیں۔ سمجھا رہی بھائی؟ تو قرآن عزیز نے جن اہم غزوات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت غزوہ بدر کو حاصل ہے۔ قرآن شریف میں بہت سارے غزوات کے تعلق سے ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، بہت سارے غزوات کے بارے میں قرآن شریف میں ہے، لیکن سب سے زیادہ غزوہ بدر کے تعلق سے قرآن شریف میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بدر دراصل ایک کنویں کا نام ہے۔ بدر کہتے ہیں کنواں، ایک بوڑی، جس کی نسبت سے یہ وادی بھی بدر ہی کہلاتی ہے۔ یہ وادی مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینے سے قریب سلطانی راستہ پر واقع ہے۔ یہ وادی کہاں ہے؟ یہ بدر کا وادی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، مدینہ سے ذرا قریب ہے۔ ایک بازار ہے، سلطانی بازار۔ حکومت عثمانی کے دور شباب میں مکے سے مدینہ جانے کے لیے جو راستہ مقرر ہوئی سلطانی راہ کہلاتی ہے، وہ راستے میں یہ بدر پڑتا ہے، وہاں جو ہے یہ لڑی ہوا تھا۔ اسی جگہ وہ غزوہ پیش آیا جس نے دنیا کی تاریخ ادیان و ملل ہی کا نہیں بلکہ شعب حیات کا رخ پلٹ کر ظلم سے عدل کی جانب پھیر دیا۔ یعنی اس لڑائی کے بعد، اس غزوے کے بعد مسلمانوں کا رخ پورے عالم میں پھیل گیا تھا، باطل دب گیا تھا، حق کا زور زیادہ ہو گیا تھا۔ اب آگے فرما رہے ہیں اصل واقعہ کیا ہے، غزوہ بدر کیسا شروع ہوا، اس سے پہلے کچھ غزوات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تفصیل سے بات سمجھیں گے۔ یہ واقعہ چونکہ ادیان و ملل کی تاریخ انقلاب میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اس لیے روایان حدیث و سیرت نے اس کی ہر جز کی تفصیل کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ یعنی غزوہ بدر کا تعلق بہت بڑی جنگ ہے اور بہت بڑی لڑائی ہے، اس کے تعلق سے بڑے بڑے کتابوں میں حدیثوں میں بڑی تفصیل سے بیان کرے ہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، بہت تفصیل سے بیان کرے ہیں، کیونکہ تاکہ اس تاریخی واقعے کا کوئی گوشہ بھی
باقی نہ رہے، لیکن ہم اس مقام پر مختصر مگر جامع الفاظ میں اس کا ذکر مناسب سمجھتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں اتنے بڑے بڑے واقعات میں نہیں بولوں گا، بلکہ میں مختصر بولتا ہوں، لیکن اچھی بات جو مغز کی بات ہے وہ بات آپ کو سناؤں گا بول کے بولتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہجرت مدینہ مشرکین کے لیے کچھ اس درجہ ان کو تکلیف ہوا اور اشتعال کا باعث ہوئی، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے ناقابل برداشت ایذا رسانی سے محفوظ دیکھ کر کچھ اس درجہ بر افروختہ ہوئے۔ اب انہوں نے طے کیا کہ جس قیمت پر بھی ہو سکے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ یعنی پہلے مکے والے کیا سمجھے کہ مسلمان کو پکڑ لیں گے، نعوذ باللہ نبی کو قتل کریں گے، وہ پلان کرے، وہ مشورہ کرے، لیکن وہ ہوا نہیں۔ اللہ پاک کی برکت سے اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں، اور تقریباً بڑے بڑے صحابہ اور اکثر صحابہ مکے سے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اب ان کو ذرا فکر ہوا، ارے یہ لوگ مدینہ میں جا کر آرام سے جیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کا دین زیادہ ہوتا ہے، ان کو کیسے نہ تو بھی ختم کرنا کو یہ پہلے سے پلان بناتے ہیں، دل میں ہے ہمیں یا تو ان کو ستائے نہیں زیادہ، اس کو مٹا نہیں سکے، اب تو مٹائیں گے مدینے میں، اگر نہیں مٹائیں گے تو وہ زیادہ بڑھ جائے گا، ان کا فکر تھا، ان کا خیال تھا۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ہجرت سے متصل ہی معرکہ جنگ کی ابتدا کر دی۔ اب ہجرت کرنے کے بعد اب لڑائی شروع کر دی، لوگ مکے والے ادھر آنا، لڑائی کرنا، ایسا ہوا۔ چنانچہ غزوہ بوات اور غزوہ عشیرہ، غزوہ بوات کا تو یعنی غزوہ بدر سے پہلے دو لڑائیاں چلے، دو غزوات چلے، دو جنگاں چلے، ایک کا نام غزوہ بوات۔ یہ غزوہ بوات جو ہے ہجرت سے 13 مہینے کے بعد ہوا۔ جب صحابہ مدینہ آیا نا، مدینہ آنے کے 13ویں مہینے میں ہوا، 13واں مہینے میں، یعنی سال ہو گیا، دوسرے سال شروع ہو گیا، 13 مہینے میں ہوا۔ اس میں جو ہے مسلمان تقریباً 200 شامل تھے، اور مشرکین میں تقریباً جو ہے 1000 تک تھے، نہیں کفار جو ہے تقریباً 100 ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے 1500 اونٹوں کا قافلہ بھی تھا، سامان بھی تھا، کیونکہ مکے والے بیپار کے واسطے باہر جاتے تھا اور بیپار کر لے کو واپس آتے تھا، تو یہ قافلہ مکے کا بیپار سے واپس آ رہا تھا، وہ 100 لوگ تھے، ان کے ساتھ 1500 اونٹا تھے۔ تو جب نبی کو معلوم ہوا کیونکہ اگر یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا پھر ہمارے خلاف ان کو طاقت بڑھ جائے گی، وہ طاقت کو ختم کرنے کے واسطے ان پر حملہ کریں گے بول کے وہ نیت سے جب باہر آئے، لیکن وہ ملے نہیں، چلے گئے۔ 1 مہینہ کے دن وہاں رہے، لیکن وہ قافلہ ادھر سے آیا نہیں، کدھر سے گیا، مس ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا غزوہ بوات کا مقصد کیا ہو؟ تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ قافلہ پہنچ جائے تو وہ لوگ بیپار کی وجہ سے زیادہ پیسے کمائیں گے، ہتھیار خریدیں گے، پھر ہمارے خلاف لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر اس قافلے کو پکڑنے کے واسطے، ان کے سامان کو چھیننے کے واسطے نکلے، 1 مہینہ وہاں قیام کرے، لیکن وہ ہوا نہیں۔ پھر اس کے 3 مہینے کے بعد غزوہ عشیرہ پیش آیا، غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس میں مسلمان تھے۔ اب یہ قافلہ کیا ہے، مکے سے ملک شام جا رہا تھا، مکے سے ملک شام جا رہا تھا، جس میں ابو سفیان بھی تھا۔ اب اس کا مقصد کیا ہوتا کہ مسلمانوں کو جو ہے جڑ سے ختم کر ڈالنا، اچھا جنگ کرنا بول کے مکے کے ہر آدمی جو ہے کہ اس میں اپنا پیسہ دیے اور اپنا سامان دیے، یہ بیچ کو اچھا بیپار کر کو فائدہ آئے تو ان سے سامان خریدیں گے جنگ کے، اور اس کے ذریعے سے مسلمان کو ختم کریں گے، وہ نیت سے وہ قافلہ نکلا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم ہوا، اب ان کو پکڑنے کے بعد جب گئے تو صحابہ کے جانے سے پہلے ہی وہ قافلہ روانہ ہو گیا مکے سے شام، وہ ملا نہیں۔
اب وہی قافلہ ملک شام جا کر بیپار کر کے واپس آتی ہے، تب ملے، تب جو ہے یہ غزوہ بدر پیش آیا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ پہلے ایک ہوا تھا اس کا نام غزوہ بوات، اس میں جو ہے کچھ فائدہ ہوا نہیں ہے، وہ لوگ دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گئے۔ دوسرے میں کیا ہوا، غزوہ عشیرہ، مکے سے نکلے ملک شام جانے کے واسطے، پکڑنے واسطے صحابہ کرام آئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے وہ لوگ چلے گئے شام۔ اب ملک شام سے ابو سفیان بہت سارا تجارت مال لے کر آ رہا تھا، تب یہ پکڑنے کے واسطے آئے، تب یہ غزوہ بدر پیش آیا۔ انشاءاللہ صحابہ کی تعلیم میں وہ کس طرح پیش آیا، کیا تھا، اور کیسے کیسے جو مشورے ہوئے، کیسے کیسے جو ہے آگے بڑھتے رہے صحابہ کرام، انشاءاللہ صحابہ کی تعلیم بات آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الخیر من هذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ، ونعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔